بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن قبل میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا جس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ جس پر ان کو بہت زیادہ مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید کی گئی ہے ان کے اوپر، تو میں چونکہ یوٹیوب پہ بعض دفعہ کمنٹس دیکھتا ہوں اور طلبہ نے جس غیر شائستہ زبان سے ان کی توہین کی ہے وہ بالکل بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اس طرح سے طلبہ میں بدتمیزی پیدا ہوتی ہے، بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اور عامت الناس نے بھی بہت ہی ایک غلط رسپانس دیا ہے اس پہ۔ تو وہ کلپ جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس میں میں نے جو میرا حاصل تھا پوری بحث کا، وہ حاصل یہ تھا کہ اگر کسی عالم سے غلطی ہو بھی گئی، ایک ایسا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا جس کی یا تو سند نہیں ہے یا ہے تو ضعیف ہے، تو اس پہ آپ اگر غلطی پہ تنبیہ کرتے ہیں تو غلطی پہ تنبیہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ بھی ہم نے بتایا تھا، اور ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم چھوٹے منہ بڑی بات، علماء سے جو ہم نے سنا ہے وہی بات ہم نے آگے نقل کی کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ بیان کر دیں کہ بھئی مولانا نے جو یہ واقعہ بیان کیا یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، ختم، یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو میرے اس کلپ پہ ایک بہت تماشا بنایا گیا، اور کراچی کے ایک مشہور عالم جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کا ہمیشہ دفاع کرتے رہے ہیں، ان کے مسائل کا بھی، ان کی ذات کے حوالے سے بھی، تو اس کلپ میں بھی میں نے ان کا دفاع کیا کہ بھئی ان سے بھی ایک غلطی ہو چکی ہے، قرآن مجید سامنے رکھ کر ایک ایسا انہوں نے لطیفہ سنایا جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں تھا، لیکن غلطی ہو گئی۔ لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ اس کے خلاف بیان کریں، میں نے کہا کچھ نہیں ہے بھائی، ایک نہ چاہتے ہوئے ان سے ایک ناسمجھی میں ایک بات ہو گئی، اب غلطی ہو گئی تو بڑے علماء ان کو اگر بتا دیں تو یہ بڑے علماء کی ذمہ داری ہے، ہم اگر کریں گے تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے، تو اور اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے، اچھالنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے ان کا دفاع کیا تھا، اس کلپ میں بھی دفاع کیا ہے اور ویسے بھی ان کا دفاع کرتا رہا ہوں میں، لیکن جو ابھی جو ان عالم کا میرے خلاف مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی آیا اور میرے خلاف بھی آیا، وہ میں سمجھتا ہوں مجھے اس کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے ریکارڈ کروایا جائے گا، اور اس میں ایک جو میرا موٹیو تھا، جو میرا ہدف تھا، اس کو بالکل چینج کر دیا گیا ہے اس میں، اور وہ اتنا وائرل ہوا ہے، عوام نے اس پہ الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہیں اور بہت زیادہ مجھے عتاب یعنی مجھے جو ہے وہ طنز اور طعنوں کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میری ذات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کلپ کے آنے کے بعد جو میری طرف سے لوگوں کو بدگمانی ہو رہی ہے، میں صرف اس بدگمانی کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت ہرگز نہیں کی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ اگر میں نے حمایت کرنی ہوتی تو میں سندوں کی بحث میں جاتا، کھینچ تان کے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتا۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس پہ بات سوشل میڈیا پہ تو میں ہوں، ظاہر ہے بڑے علماء نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے، لیکن ان کا احتجاج دنیا کے سامنے آیا نہیں ہے۔ تو جو کراچی کے مشہور عالم کی طرف سے میرے خلاف کلپ آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے جس نے احتجاج کیا ہے، ایسا نہیں ہے، اور بھی علماء ہیں اور ان کے کلپ بھی آ چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے خلاف کوئی کلپ جو ہے وہ بن کے دوبارہ سامنے آ جائے۔ تو اور بھی علماء نے اس طرز عمل کو پسند نہیں کیا، تو میں تو چونکہ سوشل میڈیا پہ ہوں، بہت زیادہ سنا جاتا ہوں، اس لیے میں نے ریکارڈ کروایا کہ بات پھیل جائے گی زیادہ اس سے۔ تو صرف اتنا میرا ہدف، میری بات تھی کہ اگر حضرت سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ میں نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے صحیح کیا اور یہ واقعہ صحیح بیان کیا، ان کو دوبارہ بیان کرنا چاہیے، لیکن لوگ جو مجھ پہ طنز کر رہے ہیں اور کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اکابر ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے، اپنے ہم مسلک ہونے کی وجہ سے مولانا کا بیجا دفاع کر رہا ہے، تو میں دفاع کر ہی نہیں رہا، تو میں نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ میں نے تو اس کلپ میں صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں، تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، آدم علیہ السلام تک نسب تو ہے مگر وہ محفوظ نہیں ہے، یعنی اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو، کہ سارے نام نہیں بیان کیے جا سکتے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدنان تک اپنا نسب بیان کرتے تھے، عدنان تک، اس کے بعد آگے نہیں بیان کرتے تھے۔ تو یہ غلطی تھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ تو میں نے بتایا کہ جیسے ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا بھائی ایسا نہیں ہے، مولانا نے غلطی کی ہے، تو ایسے یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا سے غلطی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جب کہ وہ منہ کالا کرنے والی جو بات انہوں نے کی تھی اس پہ رجوع کا کلپ بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ تو
تو پہلا مسئلہ تو میں اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت نہیں کی ہے، میں نے صرف مخالفت کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ مخالفت جب علماء کی کسی کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ ان کی یہ رائے ہے تو آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ میری یہ رائے ہے، میں اس رائے میں ان سے متفق نہیں ہوں، جو علماء کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہے نہیں اس مسئلے کی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ یہ بھی فورس کر رہے ہیں کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کر رہے، یعنی یہ پورا قصہ ہی اگر من گھڑت ہے یا ضعیف ہے، بہت سند نہیں ہے یا کیا ہے جو بھی ہے، تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں یہ بات بھی میں اس کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ رجوع کا اعلانات کروائیں تو یہ پھر اعلانات کا سلسلہ بہت طویل ہوگا، بہت سارے علماء اس کی لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے روایت پیش کی جاتی جس کا فقہی مسئلے سے تعلق ہوتا تو عالم کو چاہیے کہ وہ رجوع کا اعلان کرے، کیونکہ لوگوں کے سامنے غلط مسئلہ جا رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تاریخی روایتوں میں اس قسم کی غلطی پہ رجوع کے اعلانات نہیں کیے جاتے۔ تو ہمارا بھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا جائے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو چونکہ یہ ہماری جو قوم ہے نا اسٹینڈ پہ چل رہی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا دفاع کر رہا ہوں، مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں میڈیا پہ ہوں اور ہماری جو عوام ہے اس میں یہ اس ٹریک پہ چل پڑی ہے وہ، کیونکہ زبان کی لغزشیں اور اس طرح کی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، تو اس میں ہمیں پہلے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر کرنا کیا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ تفسیر کبیر اور امام راضی، یہ مجھے اللہ کی قسم پہلے سے معلوم تھا یہ ایک ہی تفسیر ہے، تو میری زبان سے نکل گیا کہ تفسیر کبیر میں بھی امام راضی نے بھی لکھا ہے۔ تو ایسی زبان کی لغزش پہ بھی اتنا بڑا الزام لگا دینا کہ اس نے حدیث کی کتاب کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، یہ قدوری بھی نہیں پڑھا سکتا یا صرف قدوری پڑھا سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو مجھے تو پتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ میں قدوری پڑھانے کی بھی صلاحیت نہ ہو، لیکن کسی عالم کو کسی دوسرے کے بارے میں، چاہے وہ اس سے عمر میں، علم میں، مرتبے میں کئی گنا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، تو کم از کم اتنی تو بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ زندگی میں کبھی ملے بھی نہیں ہیں، اور اگر ملاقات بھی ہوئی ہے تو ایسے ہی چلتے پھرتے سلام دعا ہوئی ہو ہلکی پھلکی، اس کے بارے میں آپ یہ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ قدوری بھی نہیں پڑھا سکتا، یہ حدیث کی کتاب کی اس نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، یا اس میں حدیث کی سند کی تحقیق کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ جان چھڑا رہا ہے کہ وہ تفسیر کبیر کی سند کی بحث میں نہیں جاتا۔ میں تو اس لیے بحث میں نہیں جا رہا تھا کہ یہ مان کر، یہ فرض کر کے کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ضعیف روایت ہوگی، موضوع روایت ہوگی نا، اور کیا ہوگا۔ تو غلطی کو غلطی مان کر یہ بحث کو سمیٹنے کے لیے میں یہ کر رہا تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم سند پر جو ہے وہ سند کی بحث میں پڑھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، یا کسی حدیث کے بارے میں یا روایت کے بارے میں یہ تحقیق ہی نہیں کر سکتے۔ میرے رسالے موجود ہیں الحمدللہ، میرے علمی تحقیقات موجود ہیں، تو میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں، میں یقیناً ایک طالب علم ہوں، اور شاید میرے اندر قدوری پڑھانے کی بھی صلاحیت نہ ہو۔ تو مولانا صاحب نے یہ تو اعتراف کیا کہ قدوری پڑھانے والا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم بھائی قدوری بھی نہ پڑھا سکتے ہو اور ایک معمولی سی کتاب بھی نہ پڑھا سکتے ہو، لیکن میں پڑھا سکتا ہوں یا نہیں پڑھا سکتا، علمی صلاحیت ہے یا میں جاہل ہوں، یہ فیصلہ وہ شخص تو کر سکتا ہے جو میرے ساتھ رہا ہو، یا وہ عالم جن کا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جو کبھی مجھ سے زندگی میں ایک یا دو، وہ بھی اتفاقی ملاقات ہوئی ہو، وہ بھی چند سیکنڈ کی ہوئی ہو، تو وہ کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ مفت کا مفتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے، وہ جو بھی ہیں ہمارے بڑے ہیں، بہرحال قطعاً اس کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن میں صرف اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو کلپ تھا اس پہ یہ کچھ بنتا نہیں تھا، اس کے ری ایکشن میں، اس کے احتجاج میں یا اس کی مخالفت میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے۔ ہماری عادت کیا ہے، کوئی بھی کوئی شخص آ کے بات کرے گا، ایک دم ہماری رگیں ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا، تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا شروع۔ گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے، اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا، جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا، کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا، فرض کر لو، تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ گلاس نیچے گرے گا، پاؤں میں آئے گا، اس سے بے ادبی ہوگی، آپ اس کے خلاف بیان دیں۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار، کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا۔ اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا، یار الغفار تو کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام، اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی
तैसी कर देता। उसके साइड इफेक्ट कितने होने थे भाई। अगर गफ्फार कंपनी का गिलास जमीन पे गिरने से अल्लाह के नाम की बेइज्जती हो रही है तो गफ्फार साहब को तो थप्पड़ मारना इस्लाम में हराम हो गया। फिर जो सच्ची मुच्ची का गफ्फार है उसको तो गाली देना, वो जो मर्जी करता फिर आपने कहना नहीं गफ्फार बहुत नेक है, वो उल्लू का पट्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गफ्फार किसका नाम है। और गफ्फार को आपने बोल दिया उल्लू का पट्टा, वो कहेगा यहीं कहीं आपने लिख दिया भाई गफ्फार तो 2 नंबर है, उसने तौहीन का केस बना दिया। भाई गफ्फार अल्लाह का नाम है और इसने कहा गफ्फार क्या है 2 नंबर। तो हम क्या तावील करेंगे भाई, अल्लाह को नहीं कहा, ये जो बंदा है ना गफ्फार इसको बोला है। तो कंपनी भी बोलेगी हमने अल्लाह के नाम को नहीं गिराया, वो जो कंपनी का नाम है वो जमीन पे आ रहा है, वो जमीन पे आ रहा है। अल करीम बेकरी कुछ भी लिखा हुआ है। अब मैं आके कह रहा हूं अल करीम वालों ने फ्रॉड किया, मैं नहीं कह रहा कि ये फ्रॉड, ऐसा ना हो कि क्लिप निकला दे कोई यार अल करीम की गुस्ताखी। ये गुस्ताखी के जो पीक पे पहुंचे हुए हैं ना, जुनूनी मजहबी जुनूनी, ये आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। ये जुनून दुनिया में कहीं भी ये जुनून नहीं है। बात बात पे जरा सी बात पे कुछ भी निकाल के गुस्ताखी, तो ये हिल्म नहीं है। हिल्म का मतलब बुर्दबारी के उसके 20 पहलुओं से भाई उस पर गौर करो कि इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। लोगों का नाम भी मोहम्मद होता है कि नहीं होता। एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने कहा अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखो, मैंने भी अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई शख्स ये कहेगा मोहम्मद जो है ना ये कोई कभी उल्टा काम करेगी और कि मोहम्मद ऐसा है तो ये तो नबी की गुस्ताखी हो। मैंने कहा भाईजान वो हमारे पैगंबर को नहीं कह रहा, वो तेरे बच्चे को कह रहा होगा। वो मूसा नाम होता है, लोगों का नहीं होता। तो अगर वो गलत करेंगे, मूसा को जो मूसा नाम के लोग होते हैं फांसी की सजाएं भी सुनाई गई है बहुत से लोगों को। अब जज ने कहा कि ये जो मूसा है, ये वाला मूसा जो अंडा मोड़ पे रहता है, अदालत फांसी पे लटकने का हुक्म देती है। आपने कहा मूसा, ये तो तौहीन हो गई मूसा। तो जैसे नाम को जब किसी का नाम पड़ जाए तो ये उसका नाम है, उस मौके पे ये अल्लाह का नाम नहीं है। ऐसे ही कंपनी पे अगर अल्लाह के सिफाती नाम में से कोई नाम लिखा हुआ है और अल्लाह के नाम की हैसियत से नहीं लिखा, वो कंपनी के नाम की हैसियत से लिखा है या किसी बंदे के नाम की हैसियत से लिखा है, तो भाई उसके वो हकाम नहीं होंगे जो किसके हैं, अल्लाह के हकाम है। कितने लोगों पे इस तरह तौहीन के केस हुए हैं कि स्टिकर पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ भी लिखा हुआ था ना, वो आपने किसी के घर पे बाहर जाके स्टिकर लगा दिया, पंफलेट लगा दिया, उसका नया कलर हुआ है, उसने देखा मेरे मकान की ऐसी की तैसी हो गई, उसने जाके वो पंफलेट फाड़, उसने थोड़ी पढ़ता कि उसको अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कहीं नीचे गिरा है कहीं पानी में, उस पे कहीं नबी का नाम लिखा हुआ था, तो केस कर दिया उसको कि तौहीन रिसालत का। और केस में पता है क्या होता है ऐसे मौके पे, SHO भी FIR काटने पर मजबूर है। उसको पता है मैंने FIR नहीं काटी तो ये कटे ना कटे मैं पहले कटूंगा। ये ओरिजिनल वाकयात बता रहा हूं आपको मैं। SHO FIR काटने पर मजबूर, वो बंदा जिसने सारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एहतराम किया, सारी जिंदगी वो नामूस रिसालत पे डटा रहा, वही तौहीन रिसालत के केस में कहां जा रहा होता है, जेल के अंदर जा रहा होता है। SHO FIR काटेगा लाजमी, फिर केस जाएगा जज के पास। तो जब जज के पास केस जाता है ना, बाहर इतना क्राउड अदालत के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि प्रोपेगेंडा करके ना लोगों को कि इसने तौहीन की है, देखो अल्लाह के नाम को जमीन पे, अल्लाह के नबी के नाम को इसने जमीन पे डाला, उसकी कोई नीयत नहीं होती, दूर दूर का कोई इरादा नहीं होता उस बेचारे का, वो सिर्फ इस बेस पे उसने पंफलेट फाड़ा है कि मेरी दीवार क्या कर रहे हैं ये लोग, खराब कर रहे हैं। तो जब जज के पास केस जाएगा तो जज को पता है कि मैंने अगर इस केस में इसको बरी करार दे दिया तो लोग इसको भूल जाएंगे, ये सारा मजमा किस पे चढ़ेगा, मेरे ऊपर। 2 बेगुनाह लोगों को ना इस तरह जेल के, जो ये तो मैंने बराह रास्त वकील से सुना है, ये वकील का नाम मैं हाईलाइट नहीं कर सकता, वकील कह रहा है, जो मुजरिम का वकील है ना, जो मुजरिम नहीं था यानी जिस पे इल्जाम लगा था, उसका वकील कह रहा है मुझे पता है कि मेरा जो मुवक्किल है वो बेगुनाह है, लेकिन मैंने अपनी गर्दन बचाने के लिए उसको जेल भिजवा दिया, क्योंकि बाहर इतना क्राउड ना, कोर्ट के बाहर लोग कह रहे हैं अगर ये बच गया ना तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम वकील को नहीं छोड़ेंगे। तो ये हिल्म बुर्दबारी है, बोलो ये मिनहाइफुल कौम उजलतबाजी है। वो जो कुरान कह रहा है ना कि इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, जलबाज है, तो कौम भी जलबाज, और इनफिरादी तौर पर भी हम क्या हैं, जलबाज। कोई नहीं देख रहे, कोई सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसी जलबाजी पे लेबल क्या लगा हुआ है, इश्क रसूल का। ये और बड़ा जुर्म कि जो गलत काम कर रहे हो आप। हमारे नबी क्या जलबाज थे? अगर जलबाज होते तो सुलह हुदैबिया में काफिरों की शराइत मानते क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये था कि अभी काफिरों की शराइत मानने में वक्ती नुकसान है हमारा, फ्यूचर किसको, फ्यूचर में फेवर इसका किसको मिलेगा, हमें मिलेगा। कोई बात नहीं, दब के उनकी शराइत कबूल कर ली आपने। दबने का मतलब ये है कि जाहिरी तौर पर दब, जाहिरी तौर पर तो ऐसा लग रहा था कि सहाबा दब के शराइत कबूल कर रहे हैं, लेकिन अंजाम किसके हक में बेहतर होने वाला था, मुसलमानों के हक में। तो
کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو داڑیاں ہیں ان کی، نماز پڑھتے تھے لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں، 3-4 دن پہلے ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں، یہی صحن کی بات ہے، اسی مسجد میں، کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ کہہ رہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے، زو مانا الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں، کسی نے اپنی دشمنی نکالی، وہ معافیاں مانگ رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا، کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا، ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہیں آیا ٹریفک، وہ وردی میں ہی تھا نا، ایسا بوکھلایا وقت. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو، یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد، ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس کو. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری، برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں، نا 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 بھائی، توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں، اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں. آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا، منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا، منہ سے کلمہ کفر نکلا لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو، اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے، تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے، یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو پتا ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی، اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح، نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا، وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی، واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو، کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا. تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں، نہ اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے، لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا، اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا؟ زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا، وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں، غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ، اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں؟ وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ، پھر اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن رجوع نہیں کر رہا کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں، بے شرم آدمی ہے، انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کر رہا ہے.
اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے, تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر, تو اب کیا ہے, الحلم والانا جو ہے نا, حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے, اور کوئی بات نہیں, بردباری نہ ہوتی, آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں, کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے, لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں, اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے؟ بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, مصعب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبرنامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں. آپ کو اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے, یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن وہ نیٹ کے وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں, الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے. تو وہ گر گیا تو اب کیا ہوگا؟ توہین ہوگی اللہ کے نام کے. میں نے کہا بھائی الکریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, کیا کیا کرو گے بھائی؟ تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی ہے, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں بلیڈ کو, جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں؟ بلیڈ کو کہتے ہیں. اب تمام فقہا لکھتے آئے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ موسیٰ استعمال کرے. اب آپ کو تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے یہ لفظ سن کے کہ آپ نے کبھی بلیڈ کے معنی میں استعمال کیا نہیں, اس لیے آپ کا فوراً ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ہم تو صبح و شام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا. اجرائے موسیٰ کہتے ہیں جو آدمی پہلے سے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ حلق کیسے کرائے گا؟ تو بھی اجرائی موسیٰ, وہ کہتے ہیں وہ موسیٰ اپنے سر پہ یوں گھمائے تو احرام سے باہر نکل آئے گا. اب آپ نے اگر اس پہ توہین کے فتوے لگائے
تو بھائی پھر تو سینکڑوں محدثین فقہا سارے گستاخ رسول سب کو عمر قید کی سزا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرے. گستاخی کا اچھا ایک اور بات آ گئی ہے, آج کل ڈاکوؤں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. بھائی یہ کام چھوڑ دو, بے گناہ لوگوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں. تصویر بہت دفعہ جب تک کسی انسان کو نہ دیکھا جائے نا اس وقت تک اس کی شکل انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. آپ نے ڈاکو کی تصویر ڈال دی, آپ کو 100 دفعہ تھوڑی کوئی تصویر دیکھا. اس جیسے BCO لوگ ہیں, بہت سے لوگ اس جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے. لیکن جہاں تصویر آئی بغیر تحقیق کے, دیکھا نہیں کہ یہ سچی مچی کا ڈاکو ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسا تو نہیں اسی شکل کا آدمی ہے. ٹوئنس کے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, قرضہ ایک نے کھایا ہوتا ہے پٹتا دوسرا ہے, بہت ہوا ہے ٹوئنس کے ساتھ. تو ایسا ہوا ابھی ایک بے گناہ آدمی کے ساتھ, ڈاکو کے طور پہ اس کی تصویر ڈال دی, وہ تھا نہیں ڈاکو, ڈاکو جیسا لگ رہا تھا, وہ بدنام ہو گیا سوسائٹی میں. کیا پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار. آپ فیس بک پہ تصویر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے. لیکن وہی ہے جلد بازی, حلم نہیں ہے حلم. تو حلم کہتے ہیں برداشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. ایک الحلم. ایک اور مولوی صاحب کا واقعہ ہے, وہ بیان کرتے ہوئے زبان سے ان سے گستاخی ہو گئی, اس لیے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی تھی. پبلک نے پکڑ کے جان سے ہی مار دیا. حالانکہ یار اس کی داڑھی ہے, وہ نمازی آدمی ہے. عقل کیا کہتی ہے ایسا آدمی پاکستان جیسے ملک میں بھرے مجمع میں نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے. اس کو موقع تو دو یار, زبان نہیں آتی آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ چلا دیا تھا نا انہوں نے نبی کو, کچھ ایسا مردہ کے لفظ کو استعمال کر لیا تھا. اس کی اردو کمزور ہے. لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں جب اردو نہیں آتی صحیح طرح تو بول کیوں رہے ہو. بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, انسان بعض دفعہ کسی اور زبان میں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو موقع دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. انگریزوں میں ہم نے دیکھا ہے, آپ غلط انگلش بولو گے نا وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو, کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اردو اسپیکنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسری زبان کا غلط اردو بول رہا ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یار وہ آپ کی زبان بول رہا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ چلو یار اس کی مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان کو عزت دے رہا ہے, کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذکر کو مؤنث بول رہا ہے, یہ مؤنث کو مذکر بول رہا ہے, یہ ایسے بول رہا ہے, یہ یوں بول رہا ہے. یہ ہے سینس, ٹھیک ہے نا. یہ بھی جلد بازی ہے. گوروں میں یہ خوبی ہے, آپ غلط انگلش بولو, کبھی میں نے نہیں دیکھا, میں تو سفر کیا ہے نا, کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے, آپ کو بولنے دیں گے, بلکہ اپریشیٹ کریں گے. ویل ڈن ویل ڈن, بہت اچھی انگلش. غلط بول رہا ہوتا ہے آدمی, غلط بول رہا ہوتا ہے لیکن ویل ڈن ہے.